بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اچھا، آج میں بہت مشکور ہوں آپ سب حضرات کا جو یہاں تشریف لائیں، اور اپنی جو یہاں پر ہماری ٹیم ہے ضمیر صاحب کے سربراہی میں جو یہاں کام کر رہی ہے، تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو باقی بہت ساری چیزیں تو سب بتا چکے ہیں لوگ، ٹھیک ہے چیزیں، لیکن میں آپ کو اس جو کام ہم کر رہے ہیں اور جس میں ہم سب شریک ہیں، مطلب یہ کام ہم نہیں کر رہے، اب اکیلے نہیں کر رہے، آپ سب اس کام میں شریک ہیں اور بڑے پیمانے پہ شریک ہیں۔ وہ کیسے شریک ہیں اس فلسفے کو میں آپ کو اجاگر کروں گا۔ اس ماڈل کو اگر ایک مطلب اس کو کاپی کر دیا جائے، ریپلیکیٹ کا مطلب ہے، مشکل انگریزی نہیں بولنا چاہ رہا ہوں میں، تو کاپی کر دیا جائے تو پاکستان کے نا بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم ایک عادی ہو گئے ہیں، میڈیا میں بھی، میڈیا کے لوگ بھی آپ آئے ہوئے ہیں، کل بھی ایک میڈیا پہ میں تھا اور میں یہی بات ان سے میں نے عرض کی تھی کل، اور مختلف فورم پہ یہ بات میں بتاتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم یہ عادی ہو گئے ہیں کہ ہر وقت پاکستان کی نا برائی کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اور آپ صرف اپنی تنگ نظری سے صرف نیگیٹو پکچر کو آپ دیکھتے رہیں گے تو ایک مایوسی کی لہر جو ہے نا وہ پورے لوگوں میں پھیلتی رہے گی، اور کبھی بھی پھر اللہ میاں بھی کیا کریں گے، اللہ میاں بھی مدد نہیں کریں گے۔ مطلب میں میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن جب تک آپ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی نہیں آتی، تو اگر آپ کے اندر پازیٹیو انرجی نہیں آئے گی تو بہت مشکل ہے کہ آپ کے حالات زندگی میں نا کوئی تبدیلی آئے۔ مطلب آپ یہی مثال لے لیں، گھر کی چھوٹی سی گھر کی مثال لے لیں، اگر اس میں گھر میں 4-5 افراد رہتے ہیں، گھر مشکل میں ہے، تو اگر کوئی گھر کا جو لیڈر ہے یا جو سرپرست ہے، اگر اس کے اندر وہ پازیٹیو انرجی نہیں ہے، وہی گھر کے اندر صبح شام دوپہر گھر کے اندر برائیاں کر رہا ہے اور اس کو معاشرے سے اس کو نکالنے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں ہے، تو وہ گھر کے حالات نہیں صحیح ہوں گے۔ تو وہ گھر کی مثال جو ہے نا، آپ قوم کی مثال لے لیں، گھر کی مثال ملک کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک حالات نہیں صحیح ہوں گے جب تک آپ پازیٹیو ہیں۔ یہ جو آپ کا ادارہ ہے الحمدللہ گیئر ٹرسٹ، یہ 40,000 روپے سے شروع ہوئی تھی۔ یہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتاؤں جن کو نہیں پتہ ہے، ویسے تو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں۔ اور اس کا آغاز ایسے ہوا تھا کہ عیدی صاحب کے سینٹر میں خاتون جو ہے وہ آئیں اور اپنا جو نوزائیدہ بچہ ہے، نیولی بورن بیبی ہے، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ 2009 کی بات ہے، 2009 کی بات ہے، اور اس وقت پھر یہ میڈیا میں، ٹیلی ویژن پہ، اخبار میں خبریں آئیں، اور بے شمار جو لوگ ہیں وہ عیدی صاحب سے انہوں نے رابطہ قائم کیا کہ بھائی ان کو ڈھونڈیں، ان خاتون کو، کون اپنا لفظ جگر چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ تو خیر وہ خاتون کو عیدی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت کام کیا انہوں نے ہمارے لیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا، تو کہنے لگی، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کیسے، آپ کے اندر یہ جرأت آئی کہ آپ اپنے بچے کو، ماں اپنے بچے کو، لفظ جگر کو جی یہ کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی دیکھیں میرے گھر میں نا اس بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا، بچہ بلک رہا تھا، ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اب مجھے اس کا بلکنا نہیں دیکھا گیا، تو میں اس بچے کو لے جا کر جو ہے وہ میں نے کہا کہ عیدی سینٹر میں چھوڑ دیتی ہوں اور عیدی صاحب اس کو خود پال لیں۔ تو یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ایسے المیات جو ہے نا ابھی بہت سارے پاکستان کے نقصان کارنر میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے کچھ 3-4 دوست ہیں جو اس میں میں بھی شامل تھا، تو وہ ڈسکشن کر رہے تھے، تو ڈسکشن کرتے کرتے میں نے کہا بھائی دیکھو صرف باتیں کرنے سے نا اس ملک میں کچھ ہونا نہیں ہے، ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ چلیں ایک چھوٹا سا اپنے حصے کی تو شمع تو جلائیں نا، شمع جلا دیں چھوٹی سی، کم از کم اللہ میاں اگر آپ سے پوچھے گا تو اللہ میاں کو آپ کہہ سکیں گے کہ اللہ میاں میں نے یہ چھوٹا شمع جلایا۔ یہ میں سب کے لیے آپ ذرا غور سے سنیے گا یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں تو صرف ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب نے آخر میں آپ سے وعدہ لوں گا کہ سب اپنے اپنے حصے کی ایک شمع جلائیں گے۔ ہاں، امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس اربوں ڈالر ہیں، اربوں روپے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے اس ملک کی ترقی اور خیر خائی کا، ٹھیک ہے۔ میں تو آپ
بڑی پکچر کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں تو بہت ساری جو کام کرتے ہیں اس پہ بات ہو چکی ہے, اس پہ میں آؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے مدد کر رہے ہیں, مزید آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. تو خیر اس کے بعد ہمارے دوستوں نے کہا کہ چلیں ہم کچھ کرتے ہیں. 2009 میں چلے کچھ کرتے ہیں. تو ہم نے کوئی 10-10 ہزار روپے اپنی تنخواہ سے, اور ہم بھی کوئی بہت بڑے پیسے والے لوگ نہیں تھے اور نہیں ہیں, لیکن ہم خوش ہیں, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہم پہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ بس شکر ہی ادا کرتے رہے ہر وقت. اور شکر ایسی عبادت ہے جو کہ کبھی ختم, جنت میں تو ختم نہیں ہوگی. علماء کرام اس کی گواہی دیں گے کہ شکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ میاں جو انسان کہے گا کہ جب میں جنت میں آ گیا تو میں کیا کروں, اللہ میاں کی تو اللہ میاں کہیں گے شکریہ ادا کرتے رہو, شکر ادا کرتے رہو. ٹھیک ہے, تو اگر ہم دنیا میں شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لیں تو جنت پکی ہے. ٹھیک ہے, تو تالیاں بجائیں, جنت پکی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. اچھا جی, تو یہ پھر ہم نے ایک ادارہ بنایا. ٹھیک ہے جی, ہمارے کچھ, پھر میں یونیورسٹی میں پڑھاتا, ابھی بھی پڑھاتا ہوں, اور کالج آف بزنس مینجمنٹ کا استاد ہوں میں. تو اس زمانے میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر کلاس روم میں جاتا تھا, تو بچوں سے میں نے یہ والا ماڈل جو ہے نا میں نے ڈسکس کیا کہ اگر ہم غریب لوگوں کی ایسی مدد کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. پھر میں نے مثال دی کہ وہ بنگلہ دیش کا جو ڈاکٹر یونس, آپ کو نام سنا ہوگا آپ نے, تو ان کو نوبل انعام ملا تھا, میڈیا کے لوگوں کو پتہ ہو گئی, ان کو نوبل انعام ملا تھا. انہوں نے کتاب لکھی تھی بینکر ٹو دا پور, یہ غریب آدمیوں کا بینک. ٹھیک ہے جی, تو ہم تو بینک نہیں ہیں, لیکن انہوں نے ایک بینک بنایا گرامین بینک کے نام سے, اگر آپ کو نام نہیں سنا ہے. تو اس ایک شخص نے ایسے ہی اپنی جیب سے کوئی $10-15-20 کی رقم جو ہے نا کچھ فارمرز کو دی تھی, جو کہ بنیوں سے, بنیا سمجھتے ہیں آپ انٹیریسن میں یہ لینگویج, جو سود کے اوپر ان سے پیسے لے کر فارمر جو ہے نا اپنے کھیتوں میں اناج اگایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ڈاکٹر یونس امریکہ سے پڑھ کے آئے تھے, تو انہوں نے کہا یہ غریب لوگوں کو اگر بینک پیسے دے دے اور یا کوئی اور نظام ایسا آ جائے کہ جس میں بہت زیادہ سودی رقم اس میں انوالو نہیں ہو, تو ان کے لیے بہتری ہو جائے گی, کیونکہ الٹیمیٹلی پھر ان کو کچھ بچتا نہیں تھا, ان کو کچھ سیونگ نہیں ہوتی تھی. خیر یہ تو ایک لمبی گفتگو ہے جس میں ڈاکٹر یونس نے ایک پوری کمپنی بنائی گرامین بینک کے نام سے, اور آج اس کی شاخیں جو ہے نا نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. دنیا میں ہے نا, امریکہ میں بھی ہے, وہ جرمنی میں بھی ہیں, فرانس میں بھی ہیں. تو یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم ایک چھوٹے سے انسان ہیں, ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, اس کو میں کہتا ہوں باٹم اپ اپروچ لیں آپ, باٹم اپ, نیچے سے اوپر. ٹھیک ہے, تو مطلب ہر شخص ایک شمع جلا کر, اور اس شمع کی میں آپ کو مثال یہ بتاؤں گا, تھوڑی سی کہانی میں جو اس ادارے کی کہانی ہے کہ اگر آپ شمع جلا لیں اپنے ارد گرد رائٹ, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شمع جو ہے نا وہ اس کے اندر میں لاؤ جو ہے نا بڑھتا چلا جائے گا. یا ایک پتھر سمندر میں ایک چھوٹا سا پھینکیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو گیئر ٹرسٹ ہے نا, اس کی ایک پرفیکٹ مثال ہے, پرفیکٹ. تو وہ بچوں نے مجھے یہ کہا, جب اسٹوڈنٹس کو میں نے کہا بزنس اسکول کے, انہوں نے کہا کہ جی اچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ہم ان لوگوں کو ہم یوں نہیں دینا چاہتے, ایسے نہیں دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جناب ان کو جذبہ کے ساتھ ان کو اسی کام پہ انگیج کیا جائے تاکہ وہ ملک کی اکانومی میں اپنے گھریلو حالات صحیح کرنے کے علاوہ ملک کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کریں. یعنی کہ آپ اس کا اندازہ, یہ مثال آپ یہ لیں کہ آپ یہاں سے کوئی پیسہ ایک دن میں کماتے ہیں اور جا کے 2000 روپے کا سامان خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو, ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے, یہ کنٹریبیوشن ہے, رائٹ. لیکن وہ بچوں نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو غریب آدمی کو جب آپ فنڈنگ کریں گے, ان کو کاروبار کرائیں گے, تو وہ جو پیسے کمائے گا اس میں سے کچھ رقم 10%, 5% نکال کر ایک صدقہ جاریہ کے پول میں ڈالے گا. آپ سمجھیں یہ کانسیپٹ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں, یہ لون نہیں ہے, دس از ناٹ اے لون. ہم آپ کو قرض نہیں دیتے, قرض حسن کا کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو ایک اسٹیپ اور آگے لے کے جاتے ہیں علماء کرام کے مشورے سے. ہم کہتے ہیں کہ آپ جو پیسے واپس کریں گے نا, یہ آپ ہی کا پیسہ جو ہے نا جو واپس ہوا ہے ایک صدقہ جاریہ کے پول میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں آپ ایسا کریں کہ اگر یہ 400 لوگوں نے وہ پیسہ واپس کیا ہوا ہے تو ایسا کریں 400 مزید لوگوں کو لے کے آ جائیں. ہم وہ پیسہ بقیہ 400 لوگوں کے کام کرانے کے اوپر جو ہے نا ہم اس کو ہم دے دیں.
آپ بتائیں یہ ملک کی معاشرتی اور ملک کی معاشی بہتری میں اس سے بڑھ کر کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے؟ اچھا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ فیکٹریاں لگاتے ہیں، یہ آپ بھی فیکٹریاں لگانے کا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی 40,000 بینیفیشریز اب تک سرو ہو چکے ہیں 14 سال میں سے 7 سال جو تھے نا وہ گیئر ٹرسٹ کے اسٹرگلنگ ایئرس تھے، محنت کرنے کے دن تھے. ٹھیک ہے جی. اب الحمدللہ یہ گیئر ٹرسٹ جو ہے نا اللہ کے کرم فضل سے ایک ایکسیلریٹڈ گروتھ پہ جا رہی ہے. ایکسیلریٹڈ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ہماری کاوشوں کو قبول کر رہا ہے، تبھی اس کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانے میں مدد فرما رہے ہیں. یہ نشانی ہوتی ہے. اگر آپ ایک وقت نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے وقت نماز کی توفیق مل گئی نہ، سمجھ لو پچھلی نماز قبول ہو گئی آپ کی. یہ علماء کرام آپ کو، میں کیونکہ عالم نہیں ہوں لیکن میں پڑھتا رہتا ہوں، تقی عثمانی صاحب کو میں ملا بھی ہوں 2-3 دفعہ ان سے، وہ ہمارے اس کام کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ہی انہوں نے اپنے چہرے پہ ایک مسکراہٹ لے کے انہوں نے کہا بہت اعلیٰ. یہ جملہ جو ان کا وہ مسکراہٹ والا جملہ جو ہے نا، یہ لفظ ہے نا، مجھے نہیں بھولتا. میں 2 دفعہ ملا ان سے، تو انہوں نے بس پان کی پیک نکالتے ہوئے اپنے گلدان میں انہوں نے کہا بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے جی. تو کہنے لگے یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اور اس میں ہم سب شامل ہیں. تو خیر اس کے بعد ہم نے 4 خواتین کو ہم نے تلاش کیا کورنگی کے ایریا میں، یہیں سے شروع ہوا تھا. میں اس وقت یہ رجوی انڈسٹریز جو ہے ادھر مین روڈ کے اوپر میں، تو اس رجوی انڈسٹریز میں میں جاب کر رہا تھا. تو میں نے 4 ایسے خواتین کو اسی علاقے میں ہم نے ڈھونڈا، اور ڈھونڈنے کے بعد جو ہے نا ان کو 4 مشینیں خرید کے دی. مشینیں، پرانی مشینیں 10-10 ہزار روپے. اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے علاقوں میں کام کر کے کام ملے گا آپ کو، کام ملے گا، اور اس سے جو پیسہ آپ کمائیں گی کیا اس میں سے کوئی 5,000 روپے اگر آپ کماتے ہیں تو 1,000 روپے آپ اپنے کسی اور بہن کے لیے یا بھائی کے لیے یا اور کسی افراد کے لیے آپ واپس کرنے کو تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل تیار ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کہا بس ٹھیک ہے جی 4 مشینیں ان کو دے دو. اور جن لوگوں نے ہم سے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ غریب آدمی جو ہے نا آپ کو، یا امیر آدمی بینکوں کے پیسے واپس نہیں کرتا، تو غریب آدمی جو ہے نا پیسے کیسے واپس کرے گا؟ میں نے کہا بس پیسے واپس نہیں ہے، یہ تو ایک صدقہ جاریہ میں وہ اپنی نیکی کا حصہ ڈال رہا ہے، حصہ ڈالنا ہے اس کو. کہنے لگے اس کانسیپٹ کو بائی کون کرے گا، کون خریدے گا اس کانسیپٹ کو؟ ٹھیک ہے جی. لیکن یہ سارے لوگ یہاں وٹنس ہیں، یہ سب لوگ بائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. 100% ریکوری، 100% بینک کی ریکوری نہیں ہوتی ہے. تو ان کے لیے آپ تالیاں، اپنے لیے تالیاں بجائیں آپ کہ آپ جس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا آپ بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم مزید کیا چاہیے آپ. ٹھیک ہے. ایک سرکل میں اگر 20,000 روپے مہینہ وہ کمانے لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک سرکل اور لے لو، پھر ایک سرکل اور کرو. ٹھیک ہے. اب ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس کو ہم 1-2 دفعہ ملٹیپل فنڈنگ کرتے ہیں. ہماری ایک خواہش یہ ہے کہ ہر غریب، ہر بندہ جو ہے نا ایک ریزنیبل انکم جنریٹ کر لے، جو تقریباً پاکستان میں اس وقت 50,000 روپے ہونے چاہیے. 50,000. ٹھیک ہے. آپ کو شاید یہ آپ کو میں ڈیٹا دوں ساتھ میں، کیونکہ پروفیسر بھی میں ہوں. تو یہ کوئی دنیا میں یہ جو 70% آبادی ہے ہماری، 60 سے 70% جو غریبوں کی آبادی ہے، جو دیہاتوں میں اس طرح کے جو سراؤنڈنگس میں رہتے ہیں، رائٹ، ان کی جو پر ڈے انکم ہے، جو دنیا کی گلوبل جو ایوریج انکم جو کیلکولیٹ ہوئی ہے وہ $2 ہے. 2.25 تو 300 روپے سے بھی آپ ملٹیپلائی کریں تو 700 روپے روز کے بنتے ہیں. 30 دن بھی وہ بندہ کام کرے تو مطلب 17-18 ہزار روپے 20,000 روپے وہ کماتا ہے. یہ انکم ہے. یہ سروائیول نہیں ہے اس انکم میں. اس انکم میں آدمی جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ 3 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب علی وہ تو یہ جو اکنامسٹ کہتے ہیں کہ یہ انکم جو ہے نا کوئی $10-15 کے اوپر ہونی چاہیے، $10 سے $15 کے اوپر ہونی چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ جو ہے نا 2,000 روپے روزانہ کے کما رہا ہو تو تقریباً آپ 25 دن میں 50,000 روپیز کی منتھلی انکم ہوتی ہے اس کی، رائٹ. تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایک سرکل دیں، پھر دوسرا دیں، پھر تیسرا دیں. 3 سرکل میں اگر وہ 20 ہزار روپے مہینہ 3 مختلف کاموں سے کمائے گا تو تقریباً 60,000 50-60,000 یہ ہمارا گول ہے. دس از ون گول. تو وہ جو بچیاں تھیں، بچے جو تھے یونیورسٹی کے، وہ ہم سے کہنے لگے کہ ممکن نہیں ہے یہ پروجیکٹ آپ کا نہیں چلے گا اخلاق سر. تو میں نے کہا اچھا دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کو اگر آپ اپنی بڑھا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں تو اللہ کو دیتے ہیں نا. آپ جو لوگ ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمیں اور آپ کو نہیں دیتے ہو. تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کے یہاں تو قبول ہو جائے گی نا.
اب وہ یہ دنیاوی طریقے سے یہ کامیاب ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور دوسری بات میں نے اپنے پروفیسری کے انداز میں نے اسے یہ کہی کہ لیٹس فیل بائی ڈوئنگ اٹ. ہم ناکام ہوتے ہیں کر کے ناکام ہوتے ہیں. باتیں کر کے ناکام ہونے کا تو کوئی خاص فائدہ نہیں, کوئی خاص حاصل نہیں. ٹھیک ہے جی, کہ آپ صرف باتیں کرتے رہے اور آپ کہیں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ کریں پھر فیل ہو جائیں, پھر کریں پھر فیل ہو جائیں, پھر کریں پھر فیل ہو جائیں, پھر کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہاں, اللہ میاں کو بھی آپ پہ رحم آ جائے گا. اور ایک دنیا کا پروسیس ہے, دنیا کا پروسیس یہی ہے کہ آپ جس طرح سے محنت کریں گے, جس طرح سے آپ لگن کریں گے, جستجو کریں گے, تو کہیں نہ کہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھ لیں, ایک جملے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دی گیئر ٹرسٹ 2009 میں 40,000 روپے سے 4 فیملیز کی مدد سے شروع ہوئی, اور اس سال کے اینڈ میں, دسمبر کے اینڈ میں یا میکسیمم جنوری کے مڈل میں یہ کمپنی 1 بلین روپے کی سوشل انویسٹمنٹ کی کمپنی بن جائے گی. کتنی؟ 1 بلین. وہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی سے, ٹھیک ہے جی. وہ کہاں ہے؟ سب لوگوں کو تقسیم کر دی گئی ہے. اور اس سے جو کنزمپشن ہو رہی ہے ملک کے معاشرے میں, جو ایڈیشن ہو رہی ہے اکنامک کی سچویشن میں, جو ایڈیشن ہو رہی ہے وہ انپیرلل. اس کی جو کیلکولیشن میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران اور پریشان رہیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن یہ ہمارا ماڈل ہے. اور اس ماڈل کے 2-3 مین کمپوننٹس ہیں جو بس 2-3 منٹ میں اس کو بتا کر آپ سے پھر فیڈ بیک میں, جنرل فیڈ بیک بھی میں لینا چاہتا ہوں, بجائے اس کے کہ انہوں نے کوئی لوگوں کو پلان کر کے بھی یہ فیڈ بیک دیا ہے. لیکن میں ایک جنرل فیڈ بیک لینے کی بھی کوشش کروں گا, وہ زیادہ میرے لیے بہتر ہوگا کہ میں دیکھوں. اچھا, ایک ہمارا جو کور ہے وہ ہے سیلف امپلائمنٹ. تو کور کا مطلب ہے کہ ہم جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اور 40-50%, 60% کام جو ہے نا اس کور پہ کرتے ہیں. کور کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو خود سے ڈھونڈتے ہیں. ہماری ایک ٹیم گھر گھر جاتی ہے, گھر. یہ حکومت کا کام ہے, آپ سمجھتے ہیں. ہماری ٹیم جاتی ہے گھروں میں جا کے اور پوچھتی ہے کہ اچھا جی آپ کے حالات کیا ہیں, آپ کیا کرتے ہیں. تو اس میں سے ایسے بے روزگار لوگ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں جو ایک بہت مشکل معاشی حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ ہم جب اس علاقے میں, جب ہم نے پہلے تو میں بڑا زور لگاتا رہا کہ بھائی لوگوں گھروں میں جاؤ, تو یہ شرماتے تھے جاتے تھے, کہتے تھے لوگ کہیں گے کون ہے آپ, کیوں آئے ہمارے پاس میں. میں بولا جاؤ تو صحیح یار, یہ ضمیر صاحب جو ہے ابھی آپ سے جو ٹائم میں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تم جاؤ تو صحیح, ملو تو صحیح, وہ تم کو مارے گا تو نہیں نا کوئی بھی. اور آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو تو وہ خوشی ہوگا نا. اس دن انہوں نے مجھے فون کیا, فون کر کے کہنے لگے سر مزہ آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم جن گھروں میں گئے وہ آنسوؤں سے رونے لگے. وہ کہنے لگے آپ کوئی فرشتہ آ گئے ہیں کیا ہمارے پاس؟ آپ کے حالات جب خراب ہوتے ہیں تو نہ آپ کے رشتہ دار, عزیز, کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھتا ہے. سب کرنی کٹا کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کون ہیں, کیا مقصد ہے آپ کا؟ کوئی سیاسی مقصد تو نہیں ہے آپ کا؟ دونوں کا نہیں بھائی, کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے, ہم آپ کی سب مدد کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس میں سے لوگوں کو جو ہے نا پرو ایکٹیو تلاش کر کے, اب ہمارے پاس الحمدللہ کہ 150 کے قریب جو ہے نا آفیسرس ہیں, اور ہم آپریٹ کر رہے ہیں کراچی کے جتنے بھی جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں, اور اس کے بعد ہم سندھ میں سے کر رہے ہیں, بلوچستان میں کر رہے ہیں. تبھی ہمارا جو سارا فوکس سندھ بلوچستان ہے, انکلوڈنگ کراچی. تو ہمارا ایک ماڈل تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کو ہم کاروبار کراتے ہیں. اچھا, ہمارے کام میں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت نفس کو متاثر کر کے ان کو ہر مہینے کھانا مہیا کریں یا راشن مہیا کریں, ٹھیک ہے. وہ صورت میں کرتے ہیں جب حالات بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, اور اگر ہم ان کو پیسے دے کر کوئی کاروبار کرائیں بھی تو اس میں 3-4-6 مہینے لگ جائے گا, رہ کے کاروبار سے کوئی نتائج نکلیں گے. ایسے لوگوں کو پھر ہم راشن آپ پڑھائیں. دبئی میں بھیج رہے ہیں, وہ پاکستان کے ہیں, وہ کہتے ہیں بس آپ جو بچوں کی تعلیم پہ کریں. اس ملک میں جو تبدیلی آئے گی نا وہ تعلیم سے آئے گی, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو پیغام ہے کہ آپ کے جو بھی کرنٹ حالات ہیں, اس کرنٹ حالات میں جو بھی آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, اور ایک آپ کو یقین, یہ بھی میں یقین دلاتا ہوں, بتاتا ہوں کہ ہمارے بھی جو ہمارے گھریلو حالات تھے, ہمارے والدین نے ہمیشہ فوکس رکھا کہ اس بچے کو پڑھانا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے تو ہم کوئی بہت ہی امیر کبیر خاندان سے تعلق نہیں. ہمارے والد صاحب کا تنخواہ تھی 265 روپے, اللہ ان کو جزا نصیب کرے, ٹھیک ہے جی. تو وہ لیکن کہتے تھے بیٹا تم نے کچھ نہیں کرنا ہے, کوئی کام نہیں کرنا ہے, تم نے پڑھنا ہے. تو انہوں نے
بہترین کالج میں گورنمنٹ کالج آف کامرس اکنامکس سے پڑھایا. اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد پھر IBA میں ایڈمیشن ہو گیا, پھر ہم نے وہاں پڑھا. اس کے بعد پھر تو یہ اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیں, ٹھیک ہے, اور ہر شخص قصد کرے کہ جو کچھ بھی آپ کے ابھی حالات ہیں, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس وقت کاروبار کی شکل میں کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں, خواتین بھی کر رہی ہیں جو بھی کام کر کے اپنے بچوں کو پڑھانے کا ایک مصمم ارادہ کر لیں آپ. اور پڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کچھ اسکولوں میں جا کے ملتا ہوں تو پتہ چلتا ہے لڑکے سارے غائب ہو گئے اسکول سے. تو میں نے اسکول والوں سے پوچھا لڑکے کہاں چلے گئے, کہنے لگے سب اپنے ماں باپ نے ان کو ہٹا لیا, اپنے ساتھ ٹھیلے پہ سبزی بیچنے میں لگا دیا. تو حالات تو نہیں صحیح ہوں گے نا اس سے. تو آپ کو اگر کوئی پرابلم آتی ہے نا PHU علاقے کے ہمارے افسران ہیں نا, آپ ان سے ڈسکس کریں. آپ کا بچہ LD میں داخلہ ہو جاتا ہے, آپ کے بچے کے ڈاپ میڈیکل میں داخلہ ہو جاتا ہے, آپ کے بچے کا IBA میں داخلہ ہو جاتا ہے, آپ آنکھ بند کر کے یہ ضمیر صاحب سے بات کریں, ٹھیک ہے جی, ہم ان کی فل فنڈنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ وہ بچہ یہ قصد کر لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو جو پڑھا لکھا کر ایک اعلیٰ مقام پہ لے کے آنا ہے. جو اعلیٰ مقام پہ آپ لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے حالات زندگی میں, آپ کی اگلی نسل کے حالات زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی, ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. بنگلہ دیش میں آپ کو کہوں یہ مثال جو ہے نا, میں کچھ ابھی کسی فورم پہ تقریر کرنے کے لیے کچھ ریسرچ کر رہا تھا, تو وہاں پہ جو بچیاں تھیں نا ان کو بچیوں کو نا تعلیم دلانے کا رواج نہیں تھا. اور وہاں جیسے ہمارے یہاں بھی 25 ملین بچے جو ہے نا وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, اسکول نہیں جاتے تھے, 25 ملین. یہ عمران خان صاحب بھی بہت رپورٹ کیا کرتے تھے جو ہمارے لیڈر تھے, ٹھیک ہے جی. تو میں نے پڑھا کہ یہ آپ میں نے سنا کہ یہ بنگلہ دیش میں نا بڑا ٹرن اراؤنڈ آیا. 2 خواتین جو تھیں, خالدہ ضیاء اور پھر یہ شیخ مجیب کی بیٹی, تو انہوں نے بڑا ٹرن اراؤنڈ. میں نے بولا جا کے میں دیکھوں تو صحیح کیا کیا تھا انہوں نے. میں ذرا ریسرچ کی میں نے, تو آپ دیکھیں کہ بہت سمپل اسٹیپس ہیں جو کچھ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہونے, کچھ آپ کے اپنے لیول پہ ہونے, کچھ ہمارے جیسے اداروں میں کرنا ہے. تو اپنے حصے کی شمع تو جلاتے رہے نا بس, اور تو کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں. تو میں نے اس میں دیکھا کہ انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ, اچھا ایسی کوئی بچیاں تھیں جو کہ ماں باپ جو ہے نا ان کو اسکول نہیں بھیجا کرتے تھے, بھیجتے تھے تو ہٹا لیتے تھے, جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, ہٹا لیتے ہیں, ہٹا کے اپنے ساتھ کام پہ لگا دیتا ہے. والد جو ہے نا مشکل میں ہوتا ہے تو کہتا ہے چلو یہ بھی 5,000 روپے کما کے لائے گا, لیکن وہ پورا مستقبل اس خاندان کا ختم ہو جاتا ہے جب تک وہ بچہ پڑھے گا نہیں, ٹھیک ہے, وہ اپرچونٹی لاسٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا, تو انہوں نے سروے کیا, گورنمنٹ کی ٹیم پہنچی گھر گھر اور خاص کر دیہاتوں میں. انہوں نے کہا بچوں کو نہیں پڑھاتے, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو ہم جو ہے نا وہ گھروں میں کام کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں, تو اس کو 4,000 روپے مل جاتے ہیں یا 5,000 روپے مل جاتے ہیں. یہ گورنمنٹ نے پتہ ہے کیا کیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے نا ایک پروگرام رن کیا انہوں نے, جس میں کوئی 4 یا 5 سال میں تقریباً $80 ملین جو ہے نا انہوں نے خرچ کیا. وہ کچھ نہیں ہے گورنمنٹ لیول پر, اور کوئی 20 لاکھ لڑکیوں کو ہر سال اسکول میں لے جانا شروع کر دیا, پڑھانا شروع کر دیا. 20 لاکھ. اگر آپ 10 سال, اگر پاکستان میں 10 سال اگر اس قسم کا کسی کو, اور اسکول کی فیس ان کی طرف فری کر دی, اور ان کو ایک سبسڈی دی, گھروں میں سبسڈی دی, سبسائڈ کی ان کو پیرنٹ کو کہا یہ لوگ 5,000 روپے تمہاری بیٹی نے وہاں سے کما کے لانا ہے نا, یہ 5,000 روپے تمہارے گھر میں پہنچ جا رہا ہے. آپ بیٹی کو یہاں تو اٹھانا نہیں, ورنہ تم کو جیل میں بند کر دیں. اسکول سے مت اٹھانا تم نے, ٹھیک ہے جی. آپ بتائیں کہ کیا مشکل کام ہے, اور کوئی بہت بڑی رقم بھی اس میں انوالو نہیں ہے. تو اگر ہم بیٹھ کے صرف نگیٹو باتیں کرتے رہیں گے اور کوئی ایکشن نہیں لیں گے, تو بنگلہ دیش کوئی ہم سے کوئی بہت ہی کوئی سورما کنٹری تھوڑی ہے. ہمارا حصہ تھا نا, تو ہم تو اس میں تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جناب ویلی جو ہمارے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ریسورسز دی. آپ ذرا جائیں بلوچستان کا ایک چکر لگا کے آئیں. تو میں تو بلوچستان میں چکر لگا کے آیا تو میں تو حیران رہ گیا, مجھے ایسا لگا. پھر میں سڈنی گیا, بچے ہمارے وہاں پہ, تو میں نے جا کے دیکھا, میں نے کہا اپنے بچوں کو کہا یار ہمارا بلوچستان جو ہے نا سڈنی سے بہت اچھا ہے, لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہے اس کو گروتھ دینے کی. تو اگر آپ اس مائنڈ سے آپ یہ دیکھیں بنگلہ دیش کی مثال, انہوں نے 10 سال کے اندر میں اپنی لٹریسی کو جو ہے نا انہوں نے جناب ایک دم ٹھیک کر دیا. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. چلے اب تو گورنمنٹ لیول پہ تو میں صرف ایک کامنٹری کر رہا ہوں جو بڑے فورم پہ جا کے یہ بات کرنے کا ہے, لیکن سنتا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن کم از کم ہمارے اختیار میں ہے, اور یہ میرا آپ کے پاس ایک دفعہ اور اس میسج کو میں ری انفورس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کسرت کریں اپنے آپ سے, اور ہم بھی اس پیچھے آپ کے کھڑے اللہ تعالیٰ کی مدد سے, ٹھیک ہے, کہ اپنے بچوں کو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے آپ کے گھر میں جتنے بھی بچے ہیں, تو ان کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کے جانا ہے. آپ بتائیں لے کے جائیں گے نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں, سب دونوں ہاتھ اٹھائیں تاکہ مجھے نظر آئے, ٹھیک ہے جی, رائٹ, سب نظر آئے کہ جناب آپ نے بچوں کو تعلیم, اور اس بچوں کو آپ تعلیم کی طرف لے جائیں گے, ٹھیک ہے, آگے.
تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جناب یہ ساری فیملی جو ہے نا اللہ تعالیٰ غربت کے اندھیرے سے باہر نکال دے گا، رائٹ، اور اس کے بعد آپ اس قوم کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے آپ اس کام میں شامل ہو جائیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا، اب آخر میں یہ ایک امپورٹنٹ ہے جس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے. اور اگر آپ کے بچے اگر انٹرمیڈیٹ کر چکے ہیں یا انٹرمیڈیٹ میں ہیں، ایک سال کے بعد انٹرمیڈیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، یا کسی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے یا داخلہ ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے تو آپ رابطہ کریں. ٹھیک ہے، ہم ایک ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں اور ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ ساتھ مطلب ایسے ہی نہیں کرتے، بچوں کی پوری دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ تعلیم میں کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، مطلب اس کو ایک پیرنٹل رول بھی پلے کرتے ہیں. اس بچے کے ساتھ میں ہم اس کو ایک ماں باپ والا رول بھی پلے کرتے ہیں کہ اس کو کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں اس بچے کی. تو آپ کو ہماری صورت میں ایک کیریئر، کیونکہ میں خود استاد ہوں تو آپ کو ایک کیریئر کاؤنسلنگ بھی مل جائے گی. ایک دو پروجیکٹ ہم نے ابھی نیا شروع کیا ہے، اس کے بارے میں بس ایک چھوٹا سا انٹرو دے کے آپ ختم کرتا ہوں. ایک تو جو ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ امریکہ میں ہیں، وہ بھی فاؤنڈر ممبر میں سے ہیں گیئر کے، وہ بہت دنوں سے میرے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ افلاق بھائی آپ یہاں پہ جو ہے نا یہ یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام شروع کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوگا اور انہوں نے 2 انگلی کے ایسے نشان بنائے تھے. ٹھیک ہے جی. تو خیر وہ بہت دنوں سے لگے رہے، تو الحمدللہ ہم نے کوئی ابھی 2 مہینہ 3 مہینے پہلے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کو یتیم خانہ ہم کھولنے جا رہے ہیں، وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے وہ کام ہم کرنا نہیں چاہ رہے. اس طرح سے ہم کوئی NED یونیورسٹی نہیں کھولنا چاہتے کیونکہ ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن وہاں بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہم، آپ کے بچوں کو، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی طرح. ٹھیک ہے، تو ان بچوں کی ٹوٹل کفالت پیکج ہے ہمارے پاس میں جو ہم کر رہے ہیں، اور تقریباً 200-250 بچے جو ہیں نا اب تک بہت کوئکلی رجسٹر ہو چکے ہیں. اس میں ان کی تعلیم جہاں بھی پڑھ رہے ہیں اس کی پوری فنڈنگ، فیس، کتابیں، ٹرانسپورٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی ڈیلی جو دوسرے بچے آتے ہیں جن کے پاس پاکٹ منی ہوتا ہے، کچھ کھاتے پیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے ذہن میں آیا کہ بھائی ان بچوں کی کچھ پاکٹ منی بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کو احساس محرومی نہ ہو. پاکٹ منی. اس کے بعد جب عید بقرہ عید ہو تو ان کو ان کے کپڑے، بالکل نئے کپڑے اپنے بچوں کی طرح، ٹھیک ہے، ان کے جوتے، آلرائٹ. پھر آن ٹاپ آف اٹ ان کے لیے ان کا راشن، منتھلی راشن، یہاں آ گیا راشن. ٹھیک ہے، وہ کفالہ میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس پروگرام میں. ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے ڈونر ہیں، ان سے یہ ہمارا جب ایک ڈسکشن ہوئی، دبئی میں ہیں، وہ ہیں تو بیس تو لنڈن میں ہیں، لیکن ان سے جو ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے نا وہ جو بیوہ خاتون ہے نا ان کا بھی راشن دو ساتھ میں، کیونکہ وہ بیوہ، تم کیا مطلب بچے تو کھائیں گی تو وہ بیوہ خاتون بھی کہاں سے کھائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں سے تو اس میں ان کی والدہ کا بھی راشن پیکج. اور یہ سلسلہ کوئی 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ 1 سال کے لیے نہیں ہے، رائٹ. جو ہمارے ڈونر ہیں وہ لائف ٹائم کمیٹڈ ہیں ان یتیم بچوں کے ساتھ میں، ان کی فیملی کے ساتھ میں، کہ وہ جب تک پڑھیں گے اعلیٰ تعلیم کی طرف جائیں گے. اور بلکہ وہ جو مصطفیٰ صاحب ہیں لنڈن امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ شادیاں بھی ہم کرائیں گے. تو یہ ایک زبردست پیکج ہے نا، ابھی ہم الحمدللہ یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنی توفیق دی ہے لوگوں کو. پاکستان میں بھی بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں. صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا کہ یہ ہم نے شروع کیا ہے یتیم بچوں کا، اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بہت ہی نیک عمل ہے. انہوں نے کہا کتنے بچوں کی آپ کو پرورش کرنی ہے؟ تو اب میں نے کی تو نہیں کہا، میں نے کہا تو پورے بچے ہی بچے ہیں، اگر میں ڈھونڈنے جاؤں تو بہت سارے بچے ہیں، لیکن آشا کرتے ہیں ہم 25 بچے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے جو ویٹنگ دا فنڈنگ پر. کہنے چلو ٹھیک ہے. صبح پھر انہوں نے فون کیا، کہنے لگے پیسے میں نے جمع کر دیے، آپ چلیں جی. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کے رکھے اور میں اس عمل میں، اس کار خیر میں آپ کے ساتھ شامل حاضر ہوں. آپ دیکھیں مطلب اس طرح سے جو ایک اور ہمارے جو وہ ہیں ڈونر ہیں باہر، تو ان کو یہ پروگرام نے پریزنٹ کیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں 100 بچوں کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ 100 بچوں کی فنڈنگ ہمارے نام پہ لکھتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس ملک میں جو نا خیر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، بے شمار لوگ ہیں. مگر ایک دوسرا عنصر یہ ہے، بس اس پہ میں ختم کرتا ہوں، جو خیر لینے کے لیے بیٹھے ہوئے نا وہ بھی خیر کرنے کی ارادہ کریں. آپ سمجھیں، آپ سب ارادہ کریں کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں آپ جو ہے نا مثلا اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اپنے بچوں کو پڑھانے کا قصد کریں گے، وہ بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہے، رائٹ. وہ جو آپ لون لے کر ہمیں اپنی مرضی سے جو پیسہ آپ واپس کرتے ہیں
اور واپس کر کے جناب دوسروں کی مدد میں وہ پیسہ شامل ہوتا ہے، یہ بھی آپ اس کار خیر میں شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو آپ اپنے آپ سے ایک سنسیئرلی اپنے آپ سے قصد کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ جناب علی اس پورے پروگرام کا آپ اپنے طور پر ایک حصہ بنیں. ہم نہیں آپ سے اب کچھ نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں جو آپ کی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کی بہتر میں، خاص کر کے خواتین کا بڑا رول ہے نا. ہمارے جو بچے پڑھ لکھ کے بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچ گئے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں سارا رول ہماری بیویوں کا ہے، ہماری وائف کا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا تو بہت ہی منیمل رول ہے، لیکن اب بچے ظاہر بات ہے اب اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ محبت کرنا بھی ماں ہی سکھاتی ہے اس کو، ٹھیک ہے جی. ورنہ ماں اگر الٹا سکھا دے نا تو گھر میں جو ہے نا باپ کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن مشکل ہو جائے گی اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ خواتین کا بہت بڑا رول ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ اب کبھی بھی بیچ سے نا اپنی تعلیم سے مت ہٹائیں. تو یہ جو 300 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 300 فیملیز اگر یہاں موجود ہیں، 300 فیملیز میں اگر 2 بچے ہیں تو 600 بچوں کا مستقبل سنوارنے میں قصد کر لیں. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگ، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اور ایک اور دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے نا وہ فرشتوں کے ذریعے آواز لگوائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ بھئی گیئر کے سب لوگوں کو جمع کرو اور بغیر کسی حساب کتاب کے سب چلو بھئی جنت میں جاؤ. تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل میں ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں دین دنیا دونوں جگہوں پر بھی جو ہے نا اس کار خیر کی توفیق عطا کر کے رکھے. اسی کی توفیق ہے، ہم کوئی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور اس توفیق کی وجہ سے ہماری دین دنیا دونوں جگہ بھلائی کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.